لیکن نیچے تو تھے ہی تھے. مجھے جہاں میں بیڈ پہ سوتی ہوں نا, مجھے اس بیڈ کے سوا نیند نہیں آتی. اس بیڈ پہ بھی بہت ہے. ادھر جو واش روم ہے نا, میں ادھر سے دیکھتی ہوں کہ ادھر سے بیڈ پہ سو چھل کے کوئی ادھر جا رہا ہے, ادھر سے دیکھتی ہوں کوئی بیڈ پہ ہے. چمکتی ہے کوئی چیز, یوں چمکتی ہے اور یوں چلی جاتی ہے اور یوں ہی واپس آتی ہے. السلام علیکم. یہ آپ کے جیٹ صاحب کا کمرہ تھا؟ جی, مجھے شادی ہو کے نا دوسرے دن چلے گئے تھے سسرال میں. انہیں کا سامان ہے یہ فرنیچر سارا ان کا ہے. یہ گاڑی بھی میرے ہسبینڈ کی ہے. یہ سب ہم لوگ کلر کر رہے تھے گھر میں. یہ سسر کی ہے بھائی, وہ فریج کا کام کرتا ہے. واہ جی واہ, ویسپا سر جی. اولڈ اسکول. میں نے پورے کمرے کو جھاڑ لیا سب صاف. انہوں نے مجھے پانی دیا تھا کہ آپ پانی ڈال دیے گا, اگربتیاں جلا دیے گا. میں نے پورا گھر جھاڑ لیا. یہ کچھ بھی نہیں تھا جب سامان, صرف فرنیچر تھا. پورا فرنیچر جھاڑ لیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی ہوں پانی کا نام و نشان نہیں. وہاں پہ خون پڑا ہوا. جہاں یہ بائک کھڑی ہے نا, وہاں خون کے چھینٹے اتنے موٹے موٹے. اور بھی آپ صاف کر کے گئی ہیں؟ ہاں, پانی سے آپ نے صاف کیا ہے؟ پانی سے نہیں, صرف ایسے ہی جھاڑو سے صاف کیا, جھٹکن سے پورا جھاڑا. پانی تو میں لائی نہیں ہوں اس کمرے وقت میں. خون نہیں تھا؟ نہیں تھا. تھوڑی دیر میں جب میں نے پوچھا لگاؤں گی, میں آ کے دیکھتی ہوں میں, وہ ادھر تک خون کے نشان اتنے بڑے بڑے, اتنے موٹے موٹے اور تازے کہ میں اٹھا لوں تو ہاتھ میں آ جائے. میری جٹھانی نے مجھے فوراً نکالا, لکھ لو یہاں سے باہر. میں نہیں, میں ایسے تو نہیں لکھ لوں گی باہر, میں تو یہ کام کر کے لکھ لوں گی. میں نے اس کو صاف کیا اپنے ہاتھوں سے, پورا گھر صاف کر لیا, پوچھا لگا لیا, سب لگا لیا. پھر ان کے فرنیچر کے اس طرف انگلیوں کے نشان ایسے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ انشرا 9 کلاس میں تھی, یہ 11ویں میں, 3 سال ہو گئے. سسر صاحب کو جو نکالا تھا واش روم سے, وہ کون سا واش روم؟ وہ والا واش روم, اس میں اب ہم نہیں آتے جاتے. میں نے بالکل صاف کر کے ڈھک دیا ہے. السلام علیکم. کیا آپ لوگوں کا فریج کا کام ہے, گیس کا؟ گیس فریج کا ہی کام کرتے ہیں, فریج اور ایسے کا. ماشاء اللہ, اللہ سیزن مبارک کرے. اچھا جی. یہ اگربتیاں جو ہیں یہ ہم لوگ خود ہی لگاتے رہتے ہیں, صاف ستھرا رہتا ہے. آخری بار گھر دیکھنے کب آئے تھے, کون آئے تھے؟ یہ آئے ہیں 2 ہفتے پہلے. اس کے بعد وہ نہیں آئے تھے لڑکے, انہوں نے منع کر دیا. رائٹ ہے. اس کو ایسے بند کیوں کیا ہے آپ؟ میں نے اس لیے بند کر دیا تھا, لیکن چوہے وغیرہ نے تو خالی تھا نا, گندگی بہت کر رہے تھے. اور چپلیں ادھر ہوگی, ادھر ہے چپلیں. ہاں رکھی ہیں اوپر. میں نہیں رکھی ہے صاف کر کے. خود سے بھی کچھ کوشش کر رہی ہیں کہ آپ پڑھنے پڑھانے میں کی؟ پڑھتی رہتی ہوں, سورہ محمد پڑھتی ہوں روزانہ, خود بھی پڑھتی ہوں اور تلاوت بھی کرتی ہوں. منزل ہے, تلاوت کر دی. صبح سے جو تلاوت لگتی ہے 1 گھنٹہ ادھر لگی رکھتے ہیں ہم, موبائل چلتی رہتی ہے. آپ لوگ آتے ہیں نیچے؟ یہ تو میری بہن کا بیٹا ہے, یہ میری بہن کے بیٹے ہیں, وہ دونوں بچے آتے ہیں نیچے. آپ لوگ آتے ہیں اکثر؟ اچھا. کوئی پرابلم محسوس ہوتا ہے, کوئی فیل آتی ہے آپ کو؟ بالکل. کیا لگتا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں لگتا. ہم لوگ تو کافی دیر کھیلتے رہتے ہیں ادھر. میں تو نیچے ہی ہوتی ہوں, زیادہ تر جھولا وغیرہ جھول رہی ہوں. مجھے کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہوتی. رات میں تو کوئی نہیں رکتا یہاں پہ. رات میں دن گھبراتا ہے, رات میں کوئی بھی نہیں رکتا, اور اکیلے آنے کے لیے بھی نیچے کوئی تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ جب کچھ نہیں ہے تو پھر کیوں؟ کوئی بھی نہیں آتا, بس ڈر لگتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ شام تک. دن میں ٹھیک رہتا ہے, شام 5 بجے تک بھی ادھر رہ لیں گے, لیکن 5 کے بعد نہیں. کوئی بھی نہیں آئے گا, وہ گیٹ بند ہو جائے گا. کہنے کا مطلب ہے نا کوئی مسئلہ. دل گھبراتا ہے بس 5 بجے کے بعد. حالانکہ مغرب شاید 6:30 ہے, روشنی تو 6 ساڑھے 6 تک رہتی ہے. 7 بجے. تو 5 بجے کیا ایسا دل میں آتا ہے آپ کو کہ آپ کہتے ہیں کہ بس یہاں نہیں رہنا, اوپر چلے جانا؟ عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے بچہ. فیل آتی ہے نا, فیل آتی ہے, محسوس ہوتا ہے کچھ. اور اگر رکنے کی بھی کرو نا کہ نہیں تھوڑی دیر اور کھیل لو, جھولا جھول لو, تو بار بار وہی ذہن جاتا ہے, اس لیے اوپر آ جاتا ہے. کبھی کچھ ہوا ہے 5 بجے کے بعد؟ کچھ نہیں محسوس ہوا تو نہیں. ہاں شہزادہ. ہم جب یہاں پر کھیلتے ہوتے ہیں, اگر ہم جھولے جھولنے کے لیے جائیں تو ہم جھولتے ہی نہیں ہیں. ویسے تو ہم باہر ہی کھڑے رہتے ہیں تھوڑی دیر. ہم پھر دوبارہ سے جیسے اندر جھانکتے ہیں نا, کوئی دکھتا ہے کہاں پہ؟ ادھر دکھتا ہے, کبھی ادھر دکھتا ہے, اور کبھی یہ انہوں نے مجھے 2-3 مرتبہ بولا, لیکن میں نے ان کو اس چیز کو ٹہلا دیا
میں نے نہیں آپ کا وہم ہے, یہ مجھے بولتے ہیں 2-3 مرتبہ کہ مما ادھر کچھ ہے. ٹائم میں گھومے تو میں ان کو تو نیچے نہیں آنے دیتی, اب وہ آ جاتی ہیں. کیا دکھتا ہے؟ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کالی سی چیز کھڑی ہوئی ہو سامنے, ہم اس لیے نا تھوڑی دیر میں خود ہی اوپر آ جاتے ہیں. آپ نے کچھ ایسا نہیں دیکھا؟ جو ہے جیسا ہے سامنے, ہاں جی بالکل. آئیں دوسرا حکم نہیں دیکھا. یہ اسٹور تھا یا غسل خانہ تھا؟ یہ واش روم ہی تھا, لیکن ہم نے اس کو اسٹور بنا دیا تھا. اسٹور ہے تو صحیح, وہ بھی اسٹور ہے وہ بھی اسٹور ہے, پھر اتنا اسٹور کیوں ادھر سے واش روم کہہ رہے تھے ہٹانا تھا اس ٹائم. ادھر نا یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر پہلے بھی نا واش روم بنا رہے تھے کوئی, لیکن ادھر سے سارے مزدور گر گئے تھے, ان کو کافی چوٹیں آئی تھیں, تو ادھر منع کیا تھا ان لوگوں کو واش روم بنانے کا. یہ مجھے پتہ نہیں ہے, میرے ہسبینڈ آپ کو صحیح سے بتائیں گے. کسی نے ان کو منع کیا ہوگا, لیکن انہوں نے واش روم بنایا, سارے مزدور گر گئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں نے پھر بھی جان کے بنایا. اس کے بعد ہم نے اس کو 3-4 سال ہو گئے یہ گھر کو فنش کروائے, پھر میں نے اس کو ختم کر دیا. جب آپ یہاں آئی تھی نا, اس سے پہلے بہت مسئلے تھے یہاں پر جی جن کا آپ کو نہیں پتا تھا. نہیں, مجھے نہیں پتا تھا. تو کس کوئی منع بھی کر رہا ہے کہ واش روم نہ بنائیں یہاں پر؟ ہاں جی کیوں نہ بنائیں بھائی یہاں پر؟ وجہ بھی سامنے آ گئی کہ سارے لوگ ایک ساتھ گر گئے. پوری چھت گر گئی تھی, پوری چھت گر گئی تھی جب یہ گھر بن رہا تھا. یہ واش روم بنا نا, چھت ہی گر گئی تھی پوری. پھر بھی زبردستی اس جگہ کو نیگیٹو چیزوں میں استعمال کیا, گندگی میں استعمال کیا. ہو سکتا ہے وہ پازیٹیو سائڈ ہو. یہ والے ایکسپیریمنٹس بھی ہو چکے ہیں یہاں پر پہلے. گھر تو ہے ہوادار, بڑے پرانے دور میں جو صحن نما بنایا جاتا تھا. جھولا بھی ہے. بابا جھولے سے کہہ رہے جھولے ابھی ہم گزرے تھے جھولے سے, تو جو در بدر پھر رہے ہیں وہ ان کو منع تو نہیں کیا ہوا آپ نے آنے سے یا کوئی پارٹی لانے سے؟ ان لوگوں میں بہت لڑائی جھگڑے ہو گئے, ہم لوگوں میں تھانہ کچہری بھی ہو گئی. پھر وکیل نے اور ان لوگوں نے لکھ کے دے دیا کہ گھر پہ کسی کا بھی کوئی حق نہیں ہے, لیکن ہمیں تو دینا ہے نا, وہ لوگ کرایوں پہ ہیں. خیر وہ آپسی مطلب فیملی ایشوز جو ہے نا وہ ہوئے, فیملی ایشوز ہوئے, وہ کرائے پہ چلے گئے. وہ کرائے پہ چلے گئے. اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ جب تک وہ یہاں رہ رہے تھے کوئی سپورٹ نہیں تھی ان کی پیسوں کی, تو ٹھیک ہے جب آپ گھر بیچتے ان کو کہہ دیتے بھائی یہ پیسے میں کاٹ لوں گی, جب گھر بکے گا جو حصہ ہے ہاں جی بالکل, لاکھوں میں سے ہزاروں کاٹ لوں گی. یہ تو لگے ہیں ہمارے. سجاد بھائی بہت سارے مسئلہ مسائل ان کے ہوتے رہے, کرا ہے انہوں نے بیٹھ کے بات کری ہوگی, یہ نہیں ہے کہ نہیں کری ہوگی, مگر یہ کچھ زیادہ ہی آؤٹ ہو گئی ہوگی جب بھی وہ یہاں سے گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ بس میں یہ سوچ کے جلدی سے کروں, اب بچے ان کے بڑے ہو رہے ہیں ایک جگہ, یہ بھی سیپریٹ ہو جائیں, وہ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ سیپریٹ ہو جائیں. اوہو, مجھے اور مین مسئلہ لاتے بھی ہے نہیں کہ کسی کو لائف کسی کو بھی نہیں لا رہے, دکھا دیں, نہیں لا رہے, کیوں سب نے ہم پہ ڈال دیا. نہیں تو آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لڑائی ہوئی بھی, آپ نے آنا جانا بند کیا. جی, وہ تو خود ہی نے ان لوگوں نے ان کیا, لوگوں نے خود میں آپس میں ہو رہی ہے, ان لوگوں نے خود نے بند کیا, ہم نے نہیں بند کیا. تو اگر وہ آئیں گے یہاں پر تو ویلکم ہے ان کو. وہ آئیں گے تو وہ آئیں گے ہی نہیں, پہلی بات تو یہ ہے. اور آئیں گے تو وہ اپنے بھائی سے ملنے کے نہیں, میں نے کبھی منع نہیں کیا. آپ آئیں بھائی, میں نے ان کو بولا آپ آ جائیں آپ, کیونکہ میرے بچوں کو بہت سی بددعائیں, بہت سی چیزیں سن لی ہیں میں نے بھی بہت اپنی گندی گندی باتیں سن لی. تو میں اپنے بچے لے کے اوپر بیٹھی رہوں گی. اپنے باپ کا گھر ہے, سب کو بولا میں باپ کا گھر ہے, آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ میری پراپرٹی نہیں ہے. لیکن وہ اب نہیں آئیں گے, وہ لوگ بہت شرمندہ ہیں. اور وہی مجھے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جائیداد پہ پاؤں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, سب کی جائیداد پہ پاؤں. مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے یہ جائیداد. میں نے تو شروع سے کسی چیز کا لالچ ہی نہیں کیا. میں تو کہہ رہی ہوں یہ بکے تو میں آپ لوگوں کو دوں نا. سب سے پہلے مجھے ہی نکلنا ہے ان بچوں سے, مجھے ان دونوں بچوں کو نکالنا ہے یہاں سے. پتہ نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. جی اللہ, ہمیں یہ ابھی بھی بھی یہی بول رہی تھی میں ان کو آپ کرائے پہ چلیں, چھوڑ دیں یہاں پر, اب آپ کرائے پر چلیں, اس کو چھوڑ دیں آپ کرائے پر چلیں. یہی بول رہے, یہی بول سکتے, اتنی پریشان رہتی ہو آپ. یہ مجھے اپنے گھر پہ بھی رکھنے کے لیے تیار, میں کیسے رہ لوں. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہلتا رب کی مرضی کے بغیر. جب تک ان کا حکم نہیں ہوتا کچھ ہو نہیں سکتا. آپ جتنا زور لگا لیں, جتنی دعائیں کر لیں.
اچھا پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، وہ کن باتوں پہ خوش ہوتے ہیں کن باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکل کرنے آتے ہیں نا، ہوتا بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہوتا، ہوتا بڑا مشکل ہے، ہر کوئی کر نہیں پاتا. اس کے لیے توفیق مانگنی پڑتی ہے الگ سے. جس کو شوق ہوتا ہے وہ کہتا ہے روٹی کپڑا مکان میں سب کو دوں گا، میرا وعدہ ہے، وہ دیتے بھی ہیں. وہ تو ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کو نہیں مانتے، روسیوں کو دیتے ہیں، چینیوں کو دیتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کو بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کا وعدہ ہے. لیکن توفیق وہ ہر کسی کو نہیں دیتے، توفیق اسی کو دیتا ہے جس کو شوق ہوتا ہے، جو خود چاہے. اور پتہ کیسے ہوتا ہے، جو کر کر کے تھک جائے اس سے ہو نہ، پھر کہے کہ اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، آپ توفیق دے دو. چیک کرتے ہیں، کائنات کی قیمتی ترین چیز احساس ایسی تھوڑی ہے یار. میں تو رات کو اٹھ کے اللہ سے یہ بولتی ہوں کہ اللہ میرا تو کیس تیرے حوالے ہے، کیوں نہیں فیصلہ ہو رہا. تو معاف کرے نا ان کو. کر تو دیا، اور کتنا معاف کیوں کروں. اوپر بیٹھتی ہیں؟ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہے کہ آپ کے شوہر کی وہ بہن ہے، بھائی ہیں، ان کے چاچا تایا ہیں، ماموں خالہ ہیں. اسی دن کر دیا تھا، لیکن میرے شوہر ہے نا وہ بہت اسٹیک بھی بہت ہے. کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے ایک بار نہیں، میں نے کتنی مرتبہ معاف کرا ہے، ان لوگوں کو بلایا ہے، معاف کرا ہے، بلایا ہے، لیکن اب حد ہو گئی. جب میرے بچوں پہ آ گئی تو میری حد ہو گئی. میرے کو کہہ رہے تھے نا، کہتے رہو، بچوں کو نہیں بولو. کیا ہے، ادھر آؤ، آپ سمجھدار ہو، کیا ہے مسئلہ، کیا ہے آپسی فیملی ایشوز؟ جی کافی زیادہ ہیں، پیسوں مطلب کو، کہ اتنے زیادہ ہیں کہ صلح ہو جاتی ہے، پھر لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی رہتی ہے. تو یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے. اور ساری میرے پر ہی بولیں گی، جبکہ 3 دن ہے بھاوا جی، سب کا بھائی نزلہ مجھ پہ ہی گرنا ہے. تو ہمت سے نبھا رہے ہو نا. جب سسر میں صاحب بھی آپ کے شوہر اور آپ لے گئے نا، تو پتھر اسی کو مارے جاتے ہیں نا جس درخت میں پھل ہوتے ہیں. ہمارے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں لوگ. بالکل ایسے ہی. تو باقاعدہ اتنے الزام لگا دیے کہ میرے باپ کو ان لوگوں نے مارا ہے. اچھا، میں نے نہیں مارا انہیں. کہنے والی بات، کوئی کسی کو مار سکتا ہے. جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے نا بیٹا ہو سکتا ہے. اچھا، مارنے والے تھوڑی کہتے ہیں کہ جی ہم سب کو حصے دیں گے. ان کو کہنے سے اتنا دل پہ کیوں لے رہے ہیں؟ ان کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، ہسبینڈ کو دیکھیں، اپنا دل صاف کریں. یہ دل بڑی پاک جگہ ہوتی ہے، اس میں یہ چیزیں رکھیں گے، یہ یاد رکھیں گے تو پھر وہ کہاں آئے گا. تو فرماتے ہیں آئینہ ہے آئینہ، جب تک اس پہ دھول رہے گی، غبار رہے گا، میں رہے گی، تب وہ کہاں آئیں گے. ان کے لیے جگہ تو بنائیں پہلے. آپ دل میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں اوپر بیٹھی رہوں گی، میں نیچے نہیں آؤں گی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں کتنی بار کہہ رہی ہوں نا، میں نے کتنی مرتبہ ان لوگوں کو بلایا ہے، خود بلایا ہے، ہاں، اور آئی ہیں، آ کے پھر اس کے بعد کچھ ہفتے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں. میں نے کوئی غلطی نہیں بھی کری، نام میرے ہی آ رہا ہے. پھر میں چپ ہو جاتی ہوں. نہ میں بھی کسی سے لڑی ہوں، یقین کریں میں نے تو کسی سے کوئی بات ہی نہیں کری، میں بالکل چپ ہو کے بیٹھی ہوں. ابھی دیکھیں 50 سے زائد لوگوں کو دکھا دیا، ہزاروں روپے، اب تو لاکھوں بن گئے ہوں گے، وہ بھی دے دیے. ٹھیک ہے، سنا ہے مشورے میں برکت ہوتی ہے. آپ نے تو حصہ دینا ہے نا. جی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی حصہ نہیں دینا ہے، ان کو کاٹ دینا ہے کہ یہ اور فلاں. آپ نے تو حصہ دینا ہے. اور آپ ہی نے تو یہ بات کہی تھی. سسر صاحب تو کہہ رہے تھے نہیں جی میں نے آپ کو دینا، آپ کے شوہر کو دینا، جبران بھائی کو. آپ نے کہا نہیں جی سب کو دینا. تو ان کو بولے ادھر آؤ. ہم فرماتے ہیں سمجھانا نہیں ہے، خود سمجھ جانا. ٹھیک، بولا جی ہاں آپ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں. آ جائیں، آپ کوشش کر لیں، آپ کوشش کر لیں، آپ کوشش کر لیں، میں کوشش کر لوں. لیکن جہاں بے اتفاقی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، یہ سوچیں خیال ہوں گی، وہاں نگیٹیوٹی ہوگی. اور جہاں نگیٹیوٹی ہوگی وہاں پر کرم. آپ پہل کر لیں. چیزیں مال بکی ہیں، ہماری بکی ہیں، اور گھر کے پیسے تو ایسے ہوتے ہیں یوں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ان میں پاؤں لگے ہوئے ہوتے ہیں. نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ پلاٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ جو آپ کو اتنی بڑی کرم نوازی ہوئی نا آپ پر، یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ جی میں حصے دوں. جب اللہ نے اتنی توفیق دی ہے نا، تو آگے بھی توفیق آپ ہی کو ملنی ہے.
کہ سمجھ آپ کو دینا. ایک شعر ہے, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہاں تو یہ ہے نا کہ جی سبق بہت اچھے, پاس, جاؤ چھٹی, اتنے نمبر. وہ جتنا پاس کرتا رہتا ہے اس کو اور آگے آگے آگے. گھر 60 لاکھ 80 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ. کہاں مہنگائی پہنچی ہوئی ہے, کہاں مہنگائی پہنچی. کم ہو جتنا اللہ پاک برکت ڈالے. ایسے پیسے بھی آتے ہیں یار, لاکھوں روپے آ رہے ہیں, اگلے دن بیماری میں چلے گئے. اتنے آ رہے ہیں کوئی حادثے میں چلے گئے. بچائے اللہ اس سے. اور آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, اوپر رہ رہے ہیں, ہسبینڈ رہ رہے ہیں, کوشش کریں, دعا کریں اور راضی رہیں. اس کو سوال نہ کریں اپنے اوپر, کوئی کیا کہتا ہے کیا سوچتا ہے, آپ جانے اللہ جانے. وہ گواہی آپ کے سسر دے کے جا چکے ہیں, ایسے رشتہ دار موجود ہیں. یہ بہت بڑی محبت کی بات ہے آج کے دور میں کہ تم میرے گھر چلو یار, آپ کی پریشانی دیکھ کے تم کرائے پہ رہ لو, تم خوش رہو, چھوڑو گھر کو, چھوڑو پیسوں کو, چھوڑو مال کو. یہ رشتہ دار بچے, ہسبینڈ, تو ان کے ہسبینڈ سے جی انہوں نے اجازت لی ہے باقاعدہ. وہ کل کا کہہ رہے تھے, ہم نے کہا جو کل کرنا ہے سو آج, جو آج سو ابھی. تو گھر بک جائے گا, پیسے بھی آ جائیں گے, پیسے لگ بھی جائیں گے. پھر آگے فرماتے ہیں جس نے آج کے دور میں اپنا گھر بنا لیا, بہت بڑی بات ہے, سیدھے طریقے سے. جس نے سیدھے طریقے سے آج کے دور میں اپنا گھر بنا لیا, بہت بڑی بات ہے. تو اول تو اگر جو بھی آپ نے کرنا ہو انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا, ہو جائے گا. تو اس کو نا کسی گھر کے اس میں کوشش کیجیے گا. گھر ہی لینا, کرایہ دینا آسان نہیں ہوتا, لگ پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کوشش یہی کیجیے گا کہ جو پیسے آئیں بچوں کے لیے, گھر کے لیے لگ جائیں. ورنہ وہ ایسے غائب ہوتے ہیں, یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے. ہم تجربے سے بتا رہے ہیں. تو جی ان کی یہ خواہش ہے, پریشان ہو گئی ہیں کہ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں, پھر بھی لوگ مجھے سنا رہے ہیں. میری غلطی بھی نہیں ہے, خدمت میں بھی ابھی بھی. ان کے تمہارے والد صاحب تو کہہ رہے تھے میں نے کسی کو حصہ نہیں دینا, یہ ان کی بہو ہے جو کہہ رہی ہے نہیں دینا ہے. تم اسی سے لڑ رہے ہو یار. یہ تو کہہ رہی ہے آؤ, آج بھی کہہ رہی ہے آ جاؤ. بس ٹھیک ہے, کچھ احتیاطیں ہیں, ہر انسان اولاد کے لیے احتیاط کرتا ہے. میرے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, مجھے اس سے اعتراض ہے. تربیت میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, مقصد یہ. تو اس سے اعتراض ہے بھائی, مان جاؤ ٹھیک ہے, نہیں مان تو ہماری طرف سے معذرت ہے. بچہ نہیں ہے, میں آ گئی ہوں, میں مل رہی ہوں, معذور. تو یہ تو اللہ پہنچ گئی ہے بات, نام, گھر, چیزیں, ہر چیز کھلی ہے, جو ہے صاف ہے. ان کو جو محسوس ہوا, ان کو جو محسوس ہوا, جتنا محسوس ہوا سامنے ہے. مسئلہ جو ہے نا, مسئلہ ہے ایک تو وہ سوئیوں والا کالا گولا, دوسرا وہ سایہ جو اندھیرا کر دیتا ہے, تیسرا جو پڑھے لکھے سمجھدار میڈیکل اسٹوڈنٹ, پڑھے لکھے سمجھدار 5 بجے کے بعد یہاں ٹکتے نہیں, روشنی ہوتی ہے. چوتھا وہ جو خون کے 2 پیروں کے نشان ہیں, جو تصاویر انہوں نے بھیجی پروف کے ساتھ, یہ مسئلے جو ہیں نا, یہ جی ہم پہنچے ہیں یہاں پر. اور میرے خیال سے نہیں کچھ 1000 تو کرایہ مل ہی جائے گا اس جگہ کا یار. آصف بھائی اچھا کرایہ, 128 گز پورا فلور. لیکن نہیں دے رہے, کوئی پریشانی نہ, کسی کو تکلیف نہ ہو, ایک کمرے میں اوپر ایڈجسٹ کیا. اچھا جی, اگر دیکھیں میں اگر ایسے ہوتی تو میں اوپر سے نیچے شفٹ نہیں ہو جاتی. میں ایک کمرے میں ہوں ابھی تک, جب شادی ہو کے گئی تھی جب سے دونوں بچے میں اوپر لے کے لیٹی رہتی ہوں, گرمی ہو کچھ بھی. تو وہ کہہ تو رہی ہیں کہ کون رہ رہا ہے یہاں پہ, کتنے بہن بھائی ہیں, کتنے نند اور 4 جیٹھ اور نندے دیور ہیں ہیں, آپ کے؟ 3 بھائی ہیں, میرے ہسبینڈ صاحب ہیں, 7 مطلب 2 اور ہیں اور 4 بہنیں ہیں, 6 وہ ہیں, ایک آپ کے ہسبینڈ, 7. یار کتنے سادے لوگ ہیں یار. پوچھ کیسے مشکل سے کوئی 10-15 لاکھ روپے حصہ مشکل سے بننا ہے, جو ریٹ بتا رہی ہیں یہاں کے, اس سے زیادہ تو یہ لگا چکی ہیں. میں نے بہت لگایا, اتنے میں میرا پورا گھر آ جاتا. میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے ادھر, فائل بھی لگائی ہے, وہ بھی بنایا, سب کیا. شادی کری ایک بہن کی, وہ بھی منہ موڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں اس کے آ رہی ادھر آؤ, حساب لگایا ہے
आप कहते थे 60 लाख में बेचने को तैयार थे। तैयार थे हम, फिर हमें किसी ने सामने ना, वो बहुत अच्छी आंटी, हाँ। बोला कभी भी नहीं बेचना बेटा, ठीक है, आप रहो जैसे रह रही हो, अल्लाह तुम्हारा इस बाप बनाएगा। हाँ। मैं ऐसी पढ़ती रहती हूँ, चलते फिरते ठीक चलते है, फिरते। ठीक है, 1 करोड़ में बिक गया है, 1 करोड़ सही। साथ में भाई वो लड़कों के हिस्से और 4 खवातीन के हिस्से, मैंने तो लगता है 20 लाख भी नहीं आना। हाँ जी ऐसे ही है। एन जी है ना, ऐसे ही। मासूम है यार, आए हाय हमें घर नहीं लेना, हमें सिर्फ इसका पढ़ाई का करना है उनशरा की। हाय हाय। ये दोनों बच्चों की सिर्फ पढ़ाई का करना है, चाहे हम कुछ भी करें, कैसे भी कमा के अब किराए पे ले लेंगे, इन दोनों की पढ़ाई का ज़्यादा हम पे। मैं चाह रही थी मेरे हस्बैंड बाहर निकल जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी, ऐसे वाक़ियों में हमारे साथ के लोग पैसे ले लेके भाग गए, 70,000 रुपये, कोई 80,000 लेके भाग गए। एक जगह 4.5 लाख रुपए भरे, वो उन्होंने, मेरी दोस्ती में जो क्लाइंट का काम करती हूँ उन्होंने पैसे दे दिए थे, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स MSC में ही फंसे हुए। उनकी अच्छी जॉब होती ना तो मैं फिर भी चली जाती इधर से, इसको बंद करके इन्हीं लोगों के हवाले करती कि रहो अब इधर आके। तो हो जाएगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। एक बात तो हम आप खुद भी पढ़ते हैं, मेरे मेहरबान फरमाते साईं, वा तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। फिर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, हम तुम्हें और देंगे, तुम नाशुक्री करोगे, हमारा अज़ाब सख्त है, अल्लाह पाक कह रहे। अच्छा, और शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं, जब हम अपने से नीचे देखें। आप अपने घर में रह रही हैं, अपने शौहर के घर में, अपने ससुर के जो आपको दे के गए हैं, इतना है कि एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो किराए पर दे सकती हैं, लेकिन ये आपकी पॉजिटिविटी है कि आप किसी का नुकसान नहीं करना चाहती, तो आप नहीं दे किराए, आप चाहें दे सकती, अपने घर में रह। शौहर आपकी कोशिश कर रहे हैं, और रिस्क का दारोमदार अल्लाह के हाथ में। जो काम है, आपका भी सीज़न है भाई, गर्मियों का भी आने वाला है इंशाल्लाह। ये तो मिलते नहीं हैं, और गैस ख़त्म हो गई, इसी काम नहीं कर, आजा भाई आजा भाई, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बच्ची मेडिकल पढ़ रही है आपकी, बड़े बादब बच्चे हैं, बादब रिश्तेदार हैं, मोहब्बत करने वाले रिश्तेदार हैं। मैं भी होकर आया हूँ घर से, ये दोनों मेरे साथ थे। शाह फैसल कॉलोनी, घर में घुसते हैं, एक इतना किचन है, अंदर जाते हैं, एक कमरा है, उस पर था वॉशरूम, एक माँ, 5-6 बच्चे, हाँ जी बिल्कुल। रात को सो नहीं पाते कि कहीं आग ना लग जाए। खुद ब खुद आग लगना सुना था, आपके शोबे मैंने बहुत देखा है, मैं दिखाऊंगा आपको। रात को सो नहीं पा रहे कि कहीं आग ना लग जाए। कितने कमरे बताए मैंने आपको? एक कमरा, एक किचन, एक वॉशरूम, ठीक। तो जो अल्लाह पाक यहाँ तक लाए, आपको इतनी हिम्मत से नवाजा, आपने हमें बुलवा लिया भाई, सुबह फ़ोन किया, सुबह रब्ता किया, मैसेज किया, बंदा यहाँ पहुँच गया। सबके सामने ही बात करता हूँ, जो हम साफ बात करते हैं, 20 से 25 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त आपके हाथ में, जो आपका है, बाकी तो आप बांट देंगी ना, यही सोचा है ना, ठीक जी। उसका आप सोच रही हैं मैं कोई मकान ले लूँगी, कौन सा आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, बच्चों की पढ़ाई में लगा देंगे। 7 लाख रुपए का कारोबार किया था ना, जी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला हमें, हम कर्जे में आ गए थे। ठीक है, पढ़ रही हैं, जी। पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कुरान में लिखा हुआ है, साईं फरमाते जो तुम, मुझे तो यहाँ तक फरमाया, हम अक्सर सोचते हैं ना कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, बंदा है नहीं होता, जो अल्लाह चाहता है वो होता है बस। अच्छा हम गए, अब हमारे थोड़ा सा ना, वैसे तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर तो पता है ना क्या मामले है। सही। तो तुम्हारे जो तुम चाह रहे हो वो हो जाए तो 1 लड्डू खिलाना, और जो चाह रहे हो वो ना हो तो 2 लड्डू खिलाना, बचा लिए गए। तो मैं नहीं पता, आप जो बाहर कर रही हैं ना, हस्बैंड मेरे बाहर चले जाएं, बाहर चले जाएं, सैकड़ों मैसेजेस हैं बाहर वालों के मेरे पास कि भाई बचा लो। बाहर वालों के, ये भी नहीं UAE, दुबई और UK, USA, आयरलैंड, आइसलैंड, यहाँ पे दुनिया भाग रही है। एक फ़्लाइट में मेरी कज़न सफ़र कर रही हैं, उनके साथ उनकी बेटी, साथ कोई प्रोफेसर साहब सफ़र कर रहे हैं, बायर। तो प्रोफेसर साहब इन दोनों को देख रहे हैं, इनकी गपशप देख रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग बहुत लकी हैं। इसमें खैरियत है क्या? हमारी तो नॉर्मल बात है ना कि बेटी बाप माँ जो।
प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मुल्क में जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ दूसरे मुल्क में जॉब करती है, मेरी बेटी तीसरे मुल्क में पढ़ती है, और साल में हमें 2 दिन मिलते हैं कि हम तीनों साथ बैठ के खाना खाते हैं। इन 2 दिनों के लिए हम पूरे साल जो है ना ये कर, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग साथ उठ बैठ के खा रहे हैं। वो क्यों नजरें हैं दुनिया की पाकिस्तान पे? सारे मौसम यहाँ पे हैं, सारे जायके यहाँ पर हैं, बाहर फ्रूट तो खाओ जाके ज़रा, यहाँ से बड़ी तरस रहे हैं। यहाँ ये एक बंदा जा रहा है, पीछे 4-6 लोग बैठ के जो है ना पता नहीं कैसे हो रहा है। मेरे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि भाई आमदनी हमारी 50,000 रुपये, खर्चा हमारा 80,000 रुपये, पता नहीं होता कैसे है। मैंने कहा बस ये करम होता है कैसे। तो जितना हम शुक्र अदा करें कम है, और जब वो ख़ुद कह रहे हैं कि तुम मेरा शुक्र अदा करो कि हम तुम्हें और दें। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी आ गए हैं, सरबराह हैं, उम्र में छोटे, लेकिन अल्लाह ने बड़ी समझ से नवाजा हुआ है, सबको लेके चल रहे हैं। मैं जो बात का आगाज़ करूँगा, मुझे बताइएगा भाईजान, वो जो नीचे एक वॉशरूम बनाया था आप लोगों ने जी मना करने के बावजूद भी जी कि जी इस जगह को वॉशरूम ना बनाइएगा, सबसे पहले बताएं किसने मना किया था वॉशरूम ना बनाने को? मेरी वालदा ने मना किया था, फिर उनके बाद एक पड़ोसी थे, वो शुरू से उनका आना जाना इधर था, उन्होंने मना किया था। और जब वो वॉशरूम वहाँ बन गया उसके बाद से जो है ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। नहीं तो उन्होंने क्या कह के मना किया था आप? उन्होंने बोला यहाँ पे जो है गुज़र है। गुज़रगाह है। जी ठीक है। और ये बात वालदा ने आपके वालिद साहब से की होगी, जी बड़े भाई बिल्कुल, से की जी होगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। मैं छोटा था उस टाइम। आप छोटे थे तो ये आपको याद है? याद है मुझे बिल्कुल अच्छी थी थी, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर क्यों बनाया जब वालदा ने और पड़ोसी ने उनको कहा ये? तो बस ये था कि जैसे सब शादी करके जो इधर साथ ही रहेंगे, अटैच बात वगैरह, तो उस बना दिया जी। वॉशरूम। फिर क्या हुआ? वालिद साहब की अपनी जॉब थी, एडवर्टाइजिंग कंपनी थी हमारी, तो उसके अंदर जो है नुकसानात होने लगे, फिर वो दोबारा जॉब पे आ गए, फिर इसी तरीके से सारे मामला जो है वो चलते रहे कि पीछे की तरफ होते रहे। हम लोग बहुत आगे थे, लोग हमसे ख़ानदान के अंदर जो है मिलने के लिए तरसते थे, वाह वाह। लेकिन हम लोग कभी किसी से मिलते नहीं थे। मसरूफियत की वजह से नहीं मिलते होंगे, जी कामों की वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कोई मज़दूरों का हादसा भी हुआ था कोई? मज़दूरों का हादसा हुआ था, पीछे से पूरी दीवार गिर गई थी उनके ऊपर। इसी वॉशरूम की जी बिल्कुल, नीचे वाले की। मज़दूर गिर गए थे? एक मज़दूर था, उनके ऊपर पूरी जो है ये ब्लॉक आके गिर गए। वॉशरूम मैंने ख़त्म किए। कितने अरसे बाद? मैंने तकरीबन जब ये मेरे नाम पे हो गया था घर, सबों ने कर दिया था, उससे पहले ही मैंने शोर मचाया हुआ था यार इसको ख़त्म करो। जब एक चीज़ का पता है बड़े भाइयों को भी, बड़ी बहनों को भी, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। और जो भी यहाँ मौजूद है वो मुझे अभी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, मुझ पे कैफियत तारीख हो रही है, तो मैं उनकी सपोर्ट पे हमेशा रहा हूँ। उन मखलूक की जो यहाँ जी, जो यहाँ पे मौजूद है। कौन है? यहाँ पे एक मज़ार शरीफ है इधर आगे, उनका यहाँ से गुज़ारे। हमारे यहाँ बहुत पहले दादा के टाइम पे जो है कबूतर हुआ करते थे, और कहते वो कुछ नहीं है, अगर आप नापाक हो तब भी आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको उठा दिया जाएगा। बाकी अगर आप जैसे जान के हरकत कर रहे हो, दहलीज में सो रहे हो या कहीं सो रहे हो, तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। उनका जब गुज़र होगा तो वो सिर्फ खाली ये अंगूठा आपका पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरीके से करेंगे, वो बाकायदा महसूस होगा कि आपको उठा के बिठाल दिया गया। अभी आप यकीन करें कैफियत मेरे पे तारी हो रही है, और मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है और मुझे कुछ नहीं कहते। लेकिन जब से ये घर मेरे पास हुआ है, मैंने कई दफ़ा दुआओं में भी कहा है, वैसे भी कहा है कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरे को हर चीज़ का इल्म है। मैं इसको सिर्फ खाली सेल आउट करके जिसके जो भी मामलात हैं, ये अजान हो रही है मुझे मस्जिद में ले जाएं, मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। ये जो आपने वो तस्वीरें देखी थी, वो ब्लड की जो पैरों की आई, जी बिल्कुल। ये क्या था? ये तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, इस तरीके से कभी भी नहीं हुआ यहाँ पर इनके होते हुए। मैं उन चीज़ की बात कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी हमने कहीं और से इलाज करवाया, तो जब जाके जो है थोड़ी सी, ये मैं आपको बताऊँ कि आप इस चीज़ पर हैरानगी होंगे
کہ نیچے جو ہے نا, نیچے والے پورشن میں ایک تو یہ تصویر ہے, اور 3 دن پہلے میں ان بچوں کے سامنے ذکر نہیں کرتا, میں کبھی بھی نہیں ڈرتا اس گھر میں, لیکن کل جب میں نیچے لوک کرنے کے لیے گیا تو مجھے کوئی چیز بھاگتی ہوئی نظر آئی. نہ کرو جی, لیکن اس کے باوجود میں ڈرا نہیں. ماشاءاللہ جو یہاں ہیں انہوں نے بولا ٹینشن نہیں لے, خود جائے گی. اور اس کے باوجود یہ اللہ کا شکر ہے, میں 2 دفعہ نیچے گیا, پھر گیا میں نیچے, لیکن اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میرے ساتھ کوئی اس طریقے کا وہ نہیں ہوا. ہاں ابھی یہ ہے کہ جیسی آپ کی 2-3 دفعہ کالیں انہوں نے کری, میں آ رہا تھا تبھی آپ نیچے جا کے میری گاڑی دیکھ لیں, خود بخود ہی بلب اس کے نکل گئے گاڑی کے. صرف خالی میں گیٹ پہ پہنچا اور یہ معاملات ہو گیا کہ میرے کو جو ہے نا روک دیا جاتا ہے. اچھا دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ چیز جو یہاں موجود ہے وہ تنگ نہیں کرتی, وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی, نہ انہیں نہ ہمیں, لیکن گھر جو ہے نا ہمارا وہ سیل آؤٹ نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد سے ہمارے زیادہ تر حالات جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف گئے جب سے یہ میرے نام پہ ہوا. کرا بھی ان لوگوں نے ہنسی خوشی, اور پھر بھی, اور اس سے پہلے پاور اتھارٹی میرے پاس ہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں جو مخلوق یہاں پر ہیں, جو ہستی ہیں, جو جی بزرگ ہیں, جی ان سے ایک آپ کا کنیکشن ہے, ایک تعلق ہے, آپ جی کو محسوس بالکل ہو ہو جاتا ہے. جاتا ہے. اور آج سے پہلے کبھی آپ نے کسی کو بھاگتے ہوئے بھی نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا, بالکل نہیں تو دیکھا. کہیں یہ جو 50 سے زائد لوگوں سے علاج آپ کروا چکے ہیں, بالکل ایسی ہی, کہیں ان کی کوششوں سے تو یہ بالکل ڈسٹرب بالکل ایسے ہی ڈسٹرب ہے. کہیں جہاں گولی سے علاج ہو سکتا ہے وہاں انجیکشن. ابھی میں کل آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ کل یہی ٹائم تھا, ہم لوگ سین میں پودوں کو پانی ڈال رہے تھے, یہاں میرا بیٹا سامنے, ادھر بیٹا کھڑا ہوا تھا, ادھر میں تھا, ٹھیک ہے. مشین کے پاس پیچھے سے پتھر آتا ہے, مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ پتھر آ رہا ہے. میں نے ڈائریکٹ, میرا بیٹھے ہوئے پیچھے, آپ پوچھیں, میں نے ڈائریکٹ ان کو کہا حرم سائڈ میں ہو جاؤ, پتھر آ رہا ہے. پتھر آ کے یہاں گرا. اللہ کا شکر ہے کہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے. تو پتھر کون پھینک رہا؟ میں پتھر کل پیچھے سے آیا, کہیں سے آیا. اچھا ایک حادثہ, ایک حادثہ, وہ بچ گئے. اور بعض اوقات اس طریقے سے جیسے کہیں جا رہے ہیں ہم دونوں, تو یہ ہوتا ہے کہ آج تو اپنے بچے لے کے نہیں لے کر جاتے ہم, خاص طور پہ میں منع کر دیتا ہوں, نہیں. آئے مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں آپ کو وہ کچھ محسوس ہوا, یہاں سے وہاں جاتے. یہ دیکھیں یہاں سے چیز جو ہے ایسے آئی اور یوں کر اس طریقے سے نکلی بلیک, پھر ایسے ہی واپس گئی, پھر ایسے ہی جب میرے پاس آواز آئی تو میں گریل کے اندر جا چکا تھا. پھر میں نے اس کو ایسے ہی بھاگتے ہوئے دیکھا, لیکن اس نے مجھے کچھ بھی وہ نہیں کرا. اور میں آپ کو وہ چیز دکھاتا ہوں جہاں سے ہمارے حالات بھی ہوئے. یہ تھا واش روم, اس سے پہلے صرف یہ کمرہ ہوا کرتا تھا. کمرہ؟ جی, یعنی کہ یہ تو بعد میں بنا ہے گھر نا تمہارا, اس سے پہلے سے خالی ایک کمرہ ہوا کرتا تھا بس. اچھا یہ کمرے کا حصہ تھا؟ جی پورا کمپلیٹ. یہ واش روم وغیرہ سب یہ بعد میں بنا. اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ واش روم بنانے سے منع کرنے کے باوجود میں آپ سے اکثر کہتا نہیں کہ بڑے بوڑھے جو کہتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کہتے. ضروری ہے کہ آپ ان تکالیف سے گزریں پھر آپ کو بات سمجھ آئے. آج بھی تو واش روم نہیں رہا نا یہ, اور واش روم بھی تو ہیں. بالکل, ایک ایسا تو نہیں کہ صرف ایک واش روم, ایک باہر ہے, ادھر ہے واش روم. بڑے بوڑھے کہہ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تم گھر بنا رہے ہو, رہ رہے ہو, جو بھی ہے, بس یہاں واش روم نہ بنانا. بالکل ایسی. اس میں مان لینے میں کیا تھا, آپ نے نہیں مانی, حادثے ہوئے, مزدوروں کے حادثے ہوئے, اور ڈاؤن فال. دیوار بھی یہی گری تھی پوری, یہ دیوار پوری گر گئی تھی جی مزدور کے اوپر. اب ہوا کیا, صرف اس لیے, اور بڑے کوئی غیر نہیں کہہ رہے تھے, آپ کی اپنی والدہ کہہ رہی تھیں. بالکل ایسی. آپ نے کہا نہیں جی یہ تو ایسے ہی ہے. یہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ بڑے بوڑھے ہمارے ایسے ہی نہیں کہتے. وہ گزرے ہوتے ہیں ان واقعات سے, ان تجربات سے, پھر آپ کو کہتے ہیں بیٹا یہ کرنا اور یہ مت کرنا. سب سے عمر میں چھوٹے ہیں ماشاءاللہ, اور حالانکہ والد صاحب کہہ گئے ہیں کہ تمہارا ہے سب, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں سب کو دوں گا. ایسے تو بڑے نہیں کرتے, چھوٹے تو پھر پتہ ہے آپ کو, تو پھر اللہ پاک نوازتے ہیں یار. یہی کچھ باتیں ہیں جو ہم یہاں موجود ہیں ان کے پاس. کرائے پہ نہیں دے رہے, کوئی پریشان کچھ بھی نہیں, کسی کا ڈر نہیں ہے, کسی کا خوف نہیں ہے, کرائے پہ جا سکتا ہے آرام سے. یہ 20-25 ہزار روپے آئے گا میرے پاس, لیکن میں نہیں دے رہا اسی وجہ سے کہ نہیں میرے بڑوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن بڑے جو ہے سمجھ ہی نہیں رہے تو میں کیا کروں. نہیں سمجھیں گے یار, سمجھیں گے. تجربہ, عمر, زندگی آپ بیتی ہیں. میں یہی کہتا ہوں
کہ ان سے بندہ سمجھ لے سیکھ لے، پر ذریعہ بنیں گے یہ سارے کتنے لوگوں کا جو کچھ ایسا سوچ رہے تھے، ایسی غلطی کرنے جا رہے تھے، یہ سب سامنے ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بڑا کچھ سیکھتے ہیں، بڑا کچھ دیکھتے ہیں، ان کی پازیٹیوٹی ہم کسی کو کیا سکھائیں گے، ہم تو خود سیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ سے جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ آن سپاٹ اور عینی شاہدین کے سامنے ہوتی ہیں۔ جو آپ بتا رہے ہیں، جو مخلوق آپ نے دیکھی ہے، محسوس کی، جی کچھ حلیہ بتا سکتے ہیں؟ کل جو تھا وہ بلیک کے اندر تھا، اور ایسا تھا کہ شاید کہ میرے بچے دیکھتے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے، لیکن کل میرے کو ایک ہلکا سا جو ہے ڈر یہ لگا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، تو پیچھے سے مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ فکر نہیں کر، کچھ نہیں، ابھی ہٹاتے ہیں اس کو۔ تو میں اسی وجہ سے میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں اچھے بزرگ ہیں، ان کو بلا کے یا کسی اور کو بلا کے جو اچھے لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ان بزرگ کو آپ بے شک تنگ نہ کریں، آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں، آپ کو وہ پھلتا پھولتا ہی رکھیں گے۔ ذات تو قدرت کی ہے، لیکن کم سے کم لوگ جو ہے دھوکہ نہ کھائیں کہ کیا ہو رہا ہے صحیح کیا غلط ہے، یہ چیز کو دیکھ لیں، لوگ اس چیز کو سمجھیں۔ صحیح۔ یہ سنا پہلے اوپر تھا، یہ پہلے اوپر تھا، سب سے پہلے یہ نیچے ہی تھا، پھر یہ والد صاحب اوپر لے رہے ہیں، پھر دوبارہ میں نیچے لے کر آ گیا۔ چلیں آپ کا یہ ہے کہ آپ مطمئن ہیں، جو بھی آپ میں بالکل مطمئن ہوں۔ میں صرف ایک یہ کہوں گا کہ یہ جو ہستی یہاں موجود ہیں نا، وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں، اور ہمارے ساتھ میں کہنا یہ چاہوں گا اگر یہ ہو سکے ہمارے ساتھ چلنا چاہیں چلیں، کیونکہ مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا محسوس ہوا مل کے، خوشی ہوئی، اور سمجھے ہوئے ہیں، گزرے ہوئے ہیں معاملات سے۔ وہ ہے نا مشکلیں مجھ پر اتنی آئیں کہ آسان ہوں گی، اور بڑی امید ہے، یقین ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر صحیح انشاءاللہ۔ ساتھ ہو ایک دوسرے کا، محبت، احساس، خلوص۔ باقی جو کسر رہی ہے آپ کی فیملی میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، یہ کر دیں گے انشاءاللہ پوری، آپ مطمئن رہیں۔ دیکھیں جی، آئے تھے، آنسو تھے، میں نے کہا تھا اللہ کرے آنسو خوشیوں کے آنسو میں بدل جائیں۔ بڑی گفتگو ہوئی ان سے بھی، ان سے بھی، بڑا دل ہلکا ہوا، غبار نکلا، کچھ باتیں سمجھے بھی، سمجھائیں بھی، اور مطمئن ہے، صاف بات، سیدھی بات، ہر چیز سامنے ہے، اور انشاءاللہ جن تک یہ بات پہنچے گی، جب پھر آپ ہی بتائیں گے ہمیں، جیسے سب نے بتایا کہ جی اب یہ ہو گیا الحمدللہ۔ ایک چیز اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا، مجھے یہ بھی بشارت ہوئی ہے، اگر تجھے اتنا شوق ہے نا اس کو بیچنے کا، تو تو اس کو بیچ دے، تو ہو یا نہ ہو، تیری اولاد بیٹی میں سے یا بیٹے میں سے اس کو دوبارہ خریدے گی، اور رہیں گے بھی، اور مدرسہ بھی ہو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تجھے شوق سے بیچنا ہے تو بیچ دے، بک جائے گا، تھوڑی سی محنت کر۔ پہلی چیز تو ہم بکنے نہیں دیں گے، یہ بھی کہا گیا ہے، تو محنت کرے گا تو سبوں کو ان کو دے دے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ واپس ہمارے پاس آئے گا، یہ مدرسہ بن جائے گا۔ ایک سوال، آپ بات کہی نا کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا، نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن یار مجھے 4-5 پارٹیوں کے ساتھ اتفاق، ہاں بالکل، تو نہیں کہہ وہم سکتے نا نہیں۔ اس کو۔ اچھا یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا سر، جب سے ہم نے بہت تیزی سے، کیونکہ ہمارا علاج کسی نے 41 دن کا بتایا، کسی نے 21 دن کا بتایا، اس طریقے سے کرتے ہوئے اب ہم بےچینی ہمیں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم سے لوگ ہیں خفا، صاف بات ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بیچ باچ کے فٹافٹ نمٹانے والی کریں، لیکن یہ سارے مکس جو ہے نا ہو گئے عملیات، اس کی وجہ سے کل یہاں پہ بلیک سایہ نظر آیا۔ ورنہ آپ یقین کریں گے، اوپر ہوتی ہیں، پوچھ لیں آپ، میں نیچے فریج کا کام کر رہا ہوتا ہوں، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، یہیں سو جاتا ہوں، اور مجھے اٹھا دیا جاتا ہے وہی تہجد پہ، فجر پہ۔ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آزمایا جاتا ہے، ہم جیسوں کو تھوڑی۔ باقی میں نے ریکویسٹ کی ہے ان سے بھی، آپ سے بھی، کہ ٹھیک ہے یار چھوٹے ہو، لیکن آپ کے والد صاحب نے بھی، ان بزرگ نے بھی، اور اللہ پاک نے بھی آپ کو رکھا ہوا یہاں پہ، نوٹ کریں، آپ ہی ہو نا، آس پاس ہیں، تھوڑی سی رنجشیں ہیں، ان میں سے بھی شکر ہے کچھ آپ کے ساتھ ہیں جنہوں نے چابی دی ہوئی ہے آپ کو، جو آپ سے، آپ کی سائڈ پہ سپورٹ۔ جو نہیں ہیں وہ بیچارے ابھی سمجھ نہیں رہے، خیالات آتے ہیں، دس شیطان ہے ڈالتا، جیسے آپ نے بڑی بہن کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے بھی کہا میں دوں گا، ویسے جٹھانی کے پاس ادھر بھی کہ جی آئیں کل تو آ گیا دینا، حسب توفیق یار، چائے بندہ پلا دیتا ہے، چائے پہ آ جائے، تو دلوں کو صاف کر لیں، کل کا پتہ نہیں، اگلی لمحے کا پتہ نہیں، یہ سب رہ جانا، مجھے لگتا ہے کرم ہو جاتا ہے۔ ہمارے مہربان تو بھیجتے
ادھر جاؤ, وہ بڑی ہیں, تم پڑوس میں ہو, جاؤ ادھر. تو یہ کیا ہے یار, کیا ہے. ہمیں اجازت دیں. آپ کا شکریہ. اچھا جی, میں آیا ہوں, رو پڑی مجھے دیکھ کے, میں ڈر گیا. میں نے کہا ابھی تو فون پہ بات ہوئی تھی, ہنسی خوشی تھی, سب کھلکھلا کے. سجاد بھائی مجھے یقین نہیں ہو رہا آپ سے بات ہو رہی ہے. میں آیا ہوں, مجھے دیکھ کے چکرا گئی, گرنے والی تھی. اللہ پاک خوش رکھیں, شاد رکھیں, آباد رکھیں, اور اللہ پاک کے آنسو خوشیوں کے بنا دیں. غصے میں ہو جاتے ہیں, انہوں نے ایسا کیا, ہم نے ایسا کیا. ایوری ایکشن ایز اے ریئیکشن. ڈاکٹر صاحب صحیح کہا نا. تو کوئی نہیں, دے رہا ہے, گزر کر. اللہ پسند کرتا ہے یار ان کو. پھر وہ عنایتیں ہوتی ہیں جو پڑھائیوں سے یا پیسوں سے یا ایسے نہیں ہوتی. اللہ آپ کو وہ سمجھ عطا کرتے ہیں, دور اندیشی جسے کہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں پہلے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے, یہ کرم نوازی ہوتا ہے. 6th سینس کوئی نام تھے تب, بچوں کو لے جائیں نہ لے جائیں. ہم بھی بڑے فیصلے ایسے ہی کرتے ہیں, اوپر دیکھ کے اچھا جی ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ یہ جب اللہ یہاں تک لایا ہے, یہ بات جب پہنچے گی پیارے لوگوں تک, وہ ہوا جس پر میں بھی حیران ہوں. کیسے ہوا مجھے نہیں پتا. یہ یقین ہے کرم تھا, ہے, رہے گا. بڑے پیارے لوگوں نے گوارا فرمایا, ان کی مہربانی یار. پتہ نہیں بہت بزرگوں کی دعاؤں سے, والدین کی دعاؤں سے. والدہ مجھے کہتی ہیں سجاد سائیں ہمیں اتنی دیر سے کیوں ملے. میں نے کہا چلو شکر ہے مل تو گئے. تو اللہ بہت اچھا ہے, اللہ یہاں تک لایا. بعد اولاد, ساتھ, پیار, محبت, احساس, یہ جیت ہے. بس جاتی اللہ آپ مہربان سے کہ یہ گھر کا کرتا. یار میں نے ان کو سمجھایا ہے, شاید ان کو نا وہ لگی ہوئی ہے ایک بات کہ میں سب کو پیسے دوں. جی. ان کو جو غلط فہمیاں ہیں, آپ دلوں کو نہیں بدل سکتے. وہ لے کر بھی ویسے ہی ہوں گے تو کیا کروں گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ہی دے دوں گی تو مسئلے حل ہو جائیں گے, ایسا نہیں. وہ آپ کو بالکل دل صاف کر دیں, اور تم نہیں سمجھا سکتے. بالکل ایسے ہی, کسی کے دل میں کیا ہے کچھ نہیں بتا سکتے. اگر وہ ایسا, اب وہ کرتے کچھ اس طرح پیسوں کے لیے, یار یہ نوبتیں آتی. اب ایک شخص نے اتنی بڑی بات بول دی کہ والد جب چلے گئے یہاں سے, وہ تو ان کا میٹر تھا, ابھی اس ٹائم پہ تو ہے, تو بتا. دے ان کو دل کوئی اور, وگرنہ زبان مجھ کو, یا ان کو دوسرا دل دے یا مجھے دوسری زبان دے. آپ نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں, دعا کریں اور راضی رہیں. راضی رہنے کے بہت سارے وجوہات ہیں آپ کے پاس, بہت سارے. اتنے انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ نہیں ہوتے یار, جو آپ کی سپورٹ ہو, آپ کو ان کی سپورٹ ہو. ایسے بچے, ایسا رشتے, ایسے خاندان, یہ ایک تربیت ہے بڑوں کی, یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. آپ کو یہ ہے نا کہ میں دے دوں گی, سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے, ان کو غلط فہمی ان کی دور ہو جائے گی. پیدا ہی کیوں ہوئی. ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے, چاہت ہے, نیت, اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. آپ کے لیے, ان کے لیے, بچوں کے لیے بہتر ہوگا, ہو جائے گا. نہیں ہوگا جیسے اب تک بچائے گئے ہیں, آگے بھی بچا لیے جائیں گے. بے غم رہیں, مطمئن رہیں, اور نیچے دیکھیں اور اللہ کا بہت شکر ادا کریں. اجازت جی, السلام علیکم.